معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حج بھی مالداروں پر فرض کر دیا ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر اور اس کو ادا نہ کرنے والا فاسق اور سخت نافرمان ہے اور سخت سزا کا مستحق ہے۔ تمام عمر میں ایک دفعہ اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ اپنے وطن سے مکہ شریف میں چلا جائے اور پھر وہاں سے وطن واپس آ جائے اور اپنے مال بچوں کا خرچ اپنے آنے تک کا دے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تم پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جس آدمی کو وہاں جانے کی قدرت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو کوئی ظاہری مجبوری حج کو روکنے کی نہ ہو، جیسے بیماری یا راستے کا خطرہ یا کوئی حکومت نہ جانے دے اور پھر وہ بے حج کیے مر جائے، تو اس کو اختیار رہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اس کو حج کے ادا کرنے میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔ کیا خبر ہے کہ زندگی کتنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم سر پر رہ جائے۔ اگر حج کے سفر میں جان کا یا مال کا نقصان ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو حج کے قبول ہونے کی نشانی سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مرد یا عورت حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور وہ راستے میں ہی مر جائے تو قیامت تک ہر سال اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو مرد یا عورت حج کرنے والا مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں مرے گا وہ بے حساب دیے جنت میں جائے گا۔ جب کوئی شخص حج کو جانا چاہے تو خدا کے سامنے سچی توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہو اس کو ادا کرے یا معاف کرائے۔ خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کرے، شہرت اور دکھلاوے سے بچے، کیونکہ حج ساری عمر میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے اور نمازیں دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہیں۔ اگر ایک دفعہ نماز میں کچھ کمی رہ جاوے تو کوشش کرنے سے ایک نہ ایک دن وہ کمی نہ رہے گی۔ تو حج میں یہ بات نہیں، وہ تو ایک دفعہ عمر بھر میں فرض ہوتا ہے، اس لیے اس کو بہت سنبھال کر کرنا چاہیے، اور حاجی کہلانے کی غرض نہ ہو، بس خدا کو راضی کرنے کی غرض ہو، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، اور راستے میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، راستے کی تکلیف کو برداشت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفے کے دن جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو کہ میری محبت میں کتنی کتنی دور کا سفر کر کے اس حال میں یہاں پہنچے ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے بال تک بھی پریشان ہیں اور جسموں پر گرد و غبار جمع ہوا ہے اور دھوپ میں حج کو ادا کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ ہم نے ان کو بخش دیا۔ اللہ کے راستے میں جانے کی تکلیف اٹھانا اور مال کا خرچ کرنا بے شک ایسی ہی چیز ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ بڑے بڑے عالموں نے فرمایا ہے، ہجرہ اسود میں کسوٹی کی سی خاصیت ہے، یعنی اس میں یہ اثر ہے کہ اس کے چھونے یا چومنے کے بعد جیسا آدمی ہوتا ہے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ حج سے پہلے معلوم نہیں ہوتے کہ یہ اندر سے کیسے ہیں، مگر حج کے بعد چھپا رہنا مشکل ہے، اصل حالت ضرور کھل جاتی ہے۔ بس جس کی حالت حج کے بعد پہلے سے اچھی ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اور جس کی حالت پہلے سے بری ہو جائے تو اس کا حج خطرے میں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہوا اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بس حج کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے کسی اللہ والے سے اس کے ادا معلوم کرے۔ حج مقبول کی نشانیاں ہیں کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے نفرت اور بے رغبتی دل میں پیدا ہو، اچھے کاموں کے کرنے کا شوق پیدا ہو اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہو، اور حج کرنے کا پھر دوبارہ بھی شوق باقی رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد یا عورت نے خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس کا حکم سمجھ کر حج کیا اور برائی سے بچا رہا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر واپس آتا ہے کہ جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بغداد میں ایک بزرگ تھے، وہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک عورت برقع اوڑھے ہوئے کوڑے سے مرے ہوئے کتے کا گوشت کا ٹکڑا لے جا رہی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس گوشت کو کیا کرو گی؟ کہا کہ ہم 3 دن کی بھوک سے مجبور ہو گئے اور بچے بے چین ہیں اور میرا آدمی بیمار ہے، تنگ دستی بہت ہے، بھوک دور کرنے کے لیے یہ گوشت لے جا رہی ہوں۔ یہ حال سن کر ان بزرگ کو افسوس ہوا اور فرمایا کہ اس گوشت کو ڈال دو اور مجھے اپنے گھر لے چلو، میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری مدد کروں گا۔ اور وہ ان کو اپنے گھر لے گئی۔ جا کر دیکھا تو واقعی بچے بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہیں اور ان کا باپ بیمار ہے۔ ان بزرگ کے پاس جتنے بھی پیسے تھے اس کو دے دیے اور فرمایا اپنا پیٹ بھرو، کپڑے بنا کر اپنا بدن ڈھکو اور کوئی کاروبار کر لینا۔ یہ نصیحت کر کے آپ بے حج کیے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ لکھا ہے کہ اس آدمی کو خدا نے شفا بخشی، اس نے پھر کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی برکت سے ان کو
خوشحال کر دیا۔ سبحان اللہ، غریبوں پر رحم کرنا اور ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس عمل اور کار خیر کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جس روز حج ہوا تو عرفات کے میدان میں خدا کی طرف سے حاجیوں کو غیب سے یہ آواز آئی کہ اے حاجیو، عبداللہ ابن مبارک کا حج ہم نے قبول کیا اور ان کی برکت سے تم سب کا حج بھی قبول کیا۔ مسلمانوں یاد رکھو، حج بھی تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، بس ہر موقع پر اس کا خیال ہونا چاہیے کہ مال خرچ کرنے کی کہاں ضرورت ہے۔ آج کل بعض لوگ حج پر حج تو کریں گے مگر کسی غریب مسلمان بھائی کی خبر نہیں لیں گے، چاہے کوئی ایسا ہی غریب و تنگ دست ہو، مرض میں قرض میں ڈوبا ہوا ہو، مکان رہنے کو نہ ہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی غریب مسلمان کو کپڑے پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سبز ریشمی کپڑے پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پاک پلائے گا۔ غریب، دیندار اور سفید پوش لوگوں کا زیادہ خیال رکھا جائے کہ وہ واقعی غریب ہوں اور اپنی غریبی کو چھپاتے ہوں، کسی سے مانگتے نہ ہوں۔ خوب دیکھ بھال کر ایسے لوگوں کی مدد کرنا نہایت مبارک عمل ہے۔ یاد رکھو، اگر مالدار لوگ غریبوں کا حق ادا نہ کریں گے تو حکومت کے ٹیکس وغیرہ یا کسی اور صورت سے مال نکل جائے گا اور خدا تعالیٰ کی پوچھ گچھ سر پر رہے گی۔